بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا پروگرام وائس آف گلگت بلتستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش ممتاز بیگ. ناظرین, آج کے الیکشن کمپین پروگرام میں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ غیزر میں, اور غیزر کا جو ایک تحصیل ہے گپس, یہاں پر میں موجود ہوں. اور یہاں پر بھی جو ہے الیکشن کی تیاریاں, الیکشن کمپین جو ہے وہ بھرپور انداز میں ہو رہے ہیں. مختلف کینڈیڈیٹس جو ہیں اپنے الیکشن کمپین میں مصروف ہیں, عوام بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے. لیکن اتنے کینڈیڈیٹس میں ایک لیڈر کو کیسے چنیں گے, ایک لیڈر کی پہچان کیسے ہوتی ہے, اپنی ووٹ کی کیسے جو ہے نا اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہے. ان پروگرامز کے تھرو ہم آپ کو بتائیں گے ووٹ کا صحیح استعمال کیسے ہوگا, کیونکہ آپ کا ووٹ بدلے گا آپ کا مستقبل. اور اپنے ووٹ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اچھے سے استعمال کرنا اس وقت آپ سب کی اولین ذمہ داری ہے. سو ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹس کو جیسے کہ ہم ان پروگرامز کے تھرو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, ان کے منشور کو لے کر آ رہے ہیں, ان کے مینیفیسٹوز کیا ہے, کیا ایم رکھتے ہیں, کیا نئی سوچ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں. سو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ, آزاد امیدوار ہیں, ڈسٹرکٹ غیزر حلقہ نمبر 2 سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں روزی منشا صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو سر. ناظرین, روزی منشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آزاد کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت, اور ان سے ہم جانیں گے کہ بھئی ان کے اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کیا مسائل اب تک رہے ہیں, اور کن مسائل کو دور کرنے کے لیے عوام کے سامنے آئے ہیں, عوام کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. تو روزی منشا صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے منشور کے حوالے سے جاننا چاہوں گی, چونکہ آپ آزاد اس وقت امیدوار ہیں اپنے حلقے میں, تو آپ کے علاوہ بہت سے اور کینڈیڈیٹ شامل ہیں, تو کیا سوچ لے کر آئے ہیں, کیا منشور ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا منشور ہے, سب سے پہلے اس علاقے میں امن ہونا چاہیے. سب سے پہلے امن ہوگا تو باقی ساری چیزیں وہ بات کی باتیں ہیں. تو منشور میں میرا یہ ہے کہ میں ابھی سب سے پہلے ایوان میں آنے سے پہلے میں کچھ بھی جھوٹے باتیں نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ میں پہلی بار اس کو کنڈکٹ کر رہا ہوں. اس میں کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے, دوسرے کینڈیڈیٹ کی طرح میں سبز باغ کسی عوام کو دکھا کے وعدے اور اعلانات نہیں کرنا چاہتے آپ, جو کام ہوگا آپ وہ عوام کے سامنے رکھیں گے, وہی ہوگا. تو آپ تو اس بار پہلی دفعہ آئی تھنک الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اس سے پہلے کی کیا ہسٹری رہی ہے عوام کے ساتھ, وہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ پہلے میں ایس سی او کا ایک ملازم تھا. ملازمت کے دوران بھی اور ملازمت سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد بھی ایک پاک ادارے میں کام کر رہا تھا. اس میں مختلف پوزیشنوں میں کنوینئر بھی رہا ہوں, اور مکھی بھی رہا ہوں, اور والنٹیئر میجر بھی رہا ہوں. والنٹیئر کا مقصد یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے اور عوام کے اپنا گورنمنٹ کے شانہ بشانہ, جہاں گورنمنٹ کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں وہاں میں اپنے والنٹیئر کو لے کر سردیوں میں برف کی صورت میں, سلائڈ کی صورت میں, روڈ بلاک ہو گئے, ادویات پہنچانے میں, خوراک پہنچانے میں, خیمے پہنچانے میں اپنے والنٹیئر کو لے کر مختلف جگہوں میں گیا ہوں. ڈی سی میرا گواہ ہے اگر جھوٹ بولتا ہوں تو ایک ایسا پاک ادارے میں کام کر رہا تھا. اس الیکشن میں نہیں آنا چاہتا تھا. وہ اس لیے نہیں آنا چاہتا, یہ سیاست سچ چیز نہیں ہے. یہ جتنا ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی آپ آئے ہیں سیاست میں, آپ آزاد امیدوار ہیں, آنے کی کیا وجوہات ہیں؟ آنے کی وجوہات یہ ہو گئی کہ میں آنا نہیں چاہتا تھا. میں نے ہماری کافی لمبی وہ رشتہ داری ہے علاقے میں, کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک پاک ادارے میں رہتے ہوئے ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم آپ کو یہاں سیاست میں بھی لانا چاہتے ہیں. آپ اگر آئیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو میں نے کہا کہ میں سیاست میں آؤں گا تو میں پہلے ہی آپ کو بتاؤں گا کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا, میں کوئی سبز باغ پہلے ہی نہیں دکھاؤں گا. جو ایوان کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے میرے قسمت میں لکھا ہے, اگر میں جیت جاؤں آپ کی ووٹ سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جیت جاؤں گا, پھر کابینہ کے اندر جا کر پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. وہ اس وقت کی بات ہے. ابھی جو جھوٹ بول کر وہ قبل از وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم بھی ایسے سچے بندے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ آ جائیں. پھر اسی طریقے سے میرے پاس تقریباً 3632
बैंक वोट मेरे पास मौजूद हैं, अपने ذاتی آپ کے بنائے ہوئے. بالکل ذاتی ووٹ. وہ تو ڈن ہی ہے, اس میں سے ایک ووٹ کم نہیں ہوگا. اس کے بعد رہی میں بھی کسی کو 50 سالوں سے ووٹ دیا ہوں, انشاءاللہ ابھی میں بھی میدان میں آیا ہوں تو مجھے بھی کوئی ووٹ ضرور دے گا. تو باقی اس کے علاوہ بھی کہیں رشتہ داریاں ہیں, کہیں علاقے میں کوئی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اس بار, پہلی دفعہ ہے اور پہلی دفعہ کامیابی حاصل ہوگی. میں سچا بندہ ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نبی اور اللہ کے دین صراط المستقیم کی طرح میں کام کروں گا. جیسا عمران خان صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست کو یہاں لاؤں گا, تو میں بھی آج کی مدینہ کی ریاست نہیں بلکہ نبی کے زمانے کی ریاست کو لانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں یہاں. اگر میں جیت جاؤں تو, ابھی تو یہ قبل از وقت بات ہے, پتہ نہیں جیت جاؤں یا نہیں جاؤں, تو یہ مسئلہ ہے. لیکن کوشش ہے, محنت ہے آپ کی. کوشش ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک یہ 35-36 ووٹ سے کوئی یا ایک قوم کو لے کر کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں جیت سکتا ہے, یا ایک علاقے کو لے کر کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں جیت سکتا ہے, یا ایک مذہب کو لے کر کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں جیت سکتا ہے. تو میرا حلقہ تقریباً 200 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ایک علاقہ ہے. بیرچی سے لے کے برست آخری گاؤں ہے ہمارا. فرسٹ گاؤں ہے بیرچی اور لاسٹ گاؤں ہے برست. تو یہاں تک تمام ہمارے سپورٹر ہیں, تمام ہمارے بھائی ہیں, تمام ہمارے قوم ہیں, تمام ہمارے مسلمان بھائی ہیں. سب کو ساتھ لے کر چلیں, سب کو ساتھ لے کر. چلیں ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, سو بریک کی جانب جاتے ہیں. بریک سے واپس آ کے ان سے مزید گفتگو کریں گے. ول بی رائٹ بیک. تعلیمی محرومیوں سے لے کر تعلیم کے اعلیٰ معیار تک, گھر کی روایات سے لے کر سیاحت کے بلند مقامات تک, لا قانونیت کے اندھیروں سے لے کر قانون کی حکمرانی کے یقین تک, ہسپتالوں کی ایمرجنسی سے لے کر کھیل کے آباد میدانوں تک, عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک, دہشت گردی کی آگ سے لے کر امن کی شمع سے روشن پاکستان تک, اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف گلگت بلتستان, اور آج کے پروگرام میں آزاد امیدوار روزی منشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ڈسٹرکٹ خضر حلقہ نمبر 2 سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, اور اس کے علاوہ مزید انفارمیشن جو ہے ہم ان سے جانیں گے. روزی منشا صاحب, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں یا آپ کے حلقے میں ایسے کون سے کام نہیں ہیں, کون سے ایشوز رہے ہیں جس کی بہاف پر لوگوں نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو میدان میں لا رہے ہیں؟ میڈم, ہمارے ایریے میں ایسی جگہ ہیں, ایک درمندر ایک گاؤں ہے, آج بھی وہاں پہ روڈ نہیں ہے. لوگ گدوں کے اوپر سامان وہاں تک لے جاتے ہیں. اور ایسے ایک اور بھی گاؤں ہے, چھش نالا کہتے ہیں, وہاں بھی لوگ اتنا مجبور ہیں کہ وہاں تک گدے کا بھی صحیح, پیدل کا بھی صحیح ٹرک موجود نہیں ہے. اتنا مجبور لوگ ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ بتھرید نالا ہے, کل میں خود گیا تھا بتھرید نالے پہ, بڑی مشکل سے جیپ روڈ ہے, اتنا مشکل سے کوئی گدھا بھی آ گیا یا کوئی آدمی بھی آگے سے آ گیا, اس کو بھی سائڈ دینے کے لیے گاڑی کو کھڑا کرنا پڑا. تو ہمارے پہلے نمائندوں کو میرا انتہائی گلہ ہے کہ انہوں نے انتخاب لڑتے وقت بہت سارے سبز باغ دکھائے, لیکن کام صحیح نہیں کیا ہے. اگر صحیح کام کرتے تو آج درمدر نالا ہے, وہاں پہ روڈ ہونا چاہیے, بتھرید نالا ہے, وہاں پہ روڈ ہونا چاہیے, اور چھش نالا ہے, وہاں پہ روڈ ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ روڈ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, سکول نہیں ہے, صحت کے مراکز نہیں ہیں. تو نمائندوں نے اپنی ذمہ داری کو صحیح سے انجام نہیں دیا اور عوام کی امیدوں کے اوپر پورا نہیں اترے. بالکل برعکس کام کیا, نہیں کیا ہے, کوئی کام صحیح طور پہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے مقابلے میں بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا اس وقت آپ کے اپنے حلقے میں, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کمپٹیشن اس بندے کے ساتھ میرا ہوگا یا اس پارٹی کے ساتھ میرا کمپٹیشن ہوگا؟
میرا اس طرح ہے کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہتا ہوں، نہ کسی کو میں کہتا ہوں کہ میرے حق میں آپ ڈرا ہو جائے، نہ کوئی مجھے کہا ہے کہ آپ ڈرا ہو جائے۔ میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں، میرے پاس ایک عوام کی طاقت ہے، بہت سارے عوام نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، مالی جانی میرے ساتھ سپورٹ کیا ہے۔ میں اگر بیٹھوں گا تو وہ پھر جن لوگوں نے میرے ساتھ مالی سپورٹ کیا میں ان کو کیا جواب دے دوں گا؟ تو میں نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ کسی سے کوئی کمپرومائز کر سکتا ہوں۔ میں ایک منفرد کینڈیڈیٹ ہوں، جو 25 کینڈیڈیٹ ہمارے حلقے میں ہیں ان میں سے میں واحد ایک منفرد کینڈیڈیٹ ہوں۔ مجھے عوام نے لایا ہے، باقی جتنے کینڈیڈیٹ ہیں خود آئے ہیں کہ مجھے ووٹ دے دو کہہ کر۔ میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے ووٹ دے دو، میں آتا ہوں، میں فریاد کر کے نہیں آیا، بلکہ مجھے بہت سارے عوام کے نوٹیبل نے مجھے یہاں تک آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ فرق ہے آپ کے اور باقی جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں اس میں، اور آپ کو ان کا کوئی مقابلہ اس طرح سے نہیں آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر لاسٹ میں جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی آپ کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اپنے ووٹ کا کیسے استعمال کریں؟ اب تک جو ووٹ کو استعمال کرنے کے بعد بھی عوام کے مسائل نہیں حل ہوئے، تو اب اس بار جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں اپنے تمام سپورٹروں کو کہتا ہوں وہ اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کرے، صحیح کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرے، جو بھی اچھا کینڈیڈیٹ ہے، جو اللہ اور نبی کے دین کو سمجھتے ہوئے چل رہا ہے اس کی سپورٹ کرے، نہ کہ سب اسباق دکھانے والوں کی سپورٹ کرے۔ تو میرا یہ پیغام تمام سپورٹروں کو اور تمام ووٹروں کو ہے، اپنا ووٹ کا صحیح انتخاب کریں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اسپیشلی اپنے منشور کے حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں عوامی مسائل کے اوپر یا عوام کے لیے، وہ آپ نے شیئر کیا۔ ناظرین، روزی منشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اپنے ویژن کے حوالے سے بتایا، جو اب تک کی نمائندے رہے ہیں ان کے اپنے ایریاز میں، انہوں نے کیا کام کیا، کیا کام نہیں کیے، عوام کے امنگوں پہ کیا پورا اتر پائے تھے یا نہیں۔ انہوں نے یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور اب اپنے ووٹ کا اصل حقدار کون ہے، اس ڈائلاگ کو، اس کو چننے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اپنے لیڈر کی نشاندہی، اپنے لیڈر کو پہچاننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔